دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ احساسات ہوتے ہیں، کچھ محبت موجود ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو احساس ہے، وہ جو محبت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہم لوگ اکثر سوچتے رہتے ہیں اور پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں کہ اس شخص کو تو میں پہلے بہت اچھا سمجھتا تھا، اس کے ساتھ میرے تعلقات بہت زبردست تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد اس کے دل سے آپ کی جو محبت ہے یا آپ کے دل سے اس کی محبت نکل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملنے والے ایک واقعے کی مدد سے سمجھانے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اسی لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بہت سے لوگ اپنے سوالات لے کر آیا کرتے تھے، اور کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو حضرت علی کی بارگاہ میں اپنا سوال لے کر آیا ہو اور اسے اس کے سوال کا جواب نہ ملا ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب کے ساتھ ان سے عرض کرنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، انسان کے دلوں سے محبت ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرت علی نے اس شخص کو جو جواب دیا وہ آج ہمارے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ دوستو تفصیلات میں جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جب ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ انسان کے دلوں سے محبت ختم کیوں ہو جاتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، دو باتوں کی وجہ سے انسان کے دلوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا دینے سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس سے تم محبت کرتے ہو جب وہ پریشان ہو تو اس وقت اس کی پریشانی کا مذاق مت اڑانا، ورنہ وہ سمجھے گا کہ میرے پریشان ہونے کے بعد بھی یہ شخص اتنا خوش ہے، اور یہی احساس اسے تم سے دور کرتا جائے گا۔ اور جس سے تم محبت کرو جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی پر تانے نہ مارنا، اور جب تم اس کی خوشی کو دیکھ کر اسے تانا مارو گے تو اس کے وجود میں احساس پیدا ہوگا کہ میری خوشی دیکھ کر یہ حسد کرتا ہے، اور یہ احساس اس کو تم سے دور کرنے لگے گا۔ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس کا اچھا دوست نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انسان یہ کس طرح سے معلوم کر سکتا ہے کہ سامنے والا شخص اسے دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہی ایک واقعہ ملتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص روتا روتا ان کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، میرا کسی بھی شخص سے اگر رابطہ یا واسطہ پڑ جائے تو وہ صرف دھوکے کے سوا مجھے کچھ نہیں دیتا، تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ اس شخص نے مزید کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا حساب کتاب سب قرضے میں ڈوب گئے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی معاملہ کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تم کسی انسان کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ دھوکہ دے گا یا نہیں، کسی سے ملاقات چاہتے ہو، کسی سے بات کرنا چاہتے ہو یا کسی سے کاروبار کرنا چاہتے ہو، تو 3 مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یا علیمو یا علیمو یا رحیمو یا رحمان پڑھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھو۔ اگر وہ شخص آنکھیں چرانے لگے یا گھبرانے لگے تو سمجھ جانا وہ شخص تمہارے معاملات کے لیے بہتر نہیں، لیکن اگر وہ شخص مطمئن رہے اور مسکرانے لگے تو تم سمجھ جانا کہ وہ شخص بھروسے کے لائق ہے، تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دھوکے باز انسان کو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے۔ آج اس معاشرے میں دیکھیں تو دھوکہ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکے کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔
حضرت علی کے علم کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل کیا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو بچوں میں جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی علم حضرت علی نے حاصل کیا وہ آج بھی ہم تک پہنچ رہا ہے اور اس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے ہماری رہنمائی مل جاتی ہے حضرت علی کی زندگی سے اور ہم بہت سبق سیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہی ایک واقعہ ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے دماغ میں کس طرح سے داخل ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، میرے کچھ دوست ہیں جو مجھے بہت غلط سمجھتے ہیں، میں ان کی بار بار مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اسے جواب دیا وہ بہت سمجھنے والا ہے جس سے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کاش انسان کو اس چیز کا علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے جس کے وسیلے سے وہ کسی بھی دماغ میں اپنی بات ڈال سکتا ہے۔ تو وہ شخص حیرت سے پوچھنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایسی کون سی چیز ہے جس سے میں کوئی بھی بات کسی کے دماغ میں ڈال سکتا ہوں، کسی کے دل میں ڈال سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، انسان کے دماغ کا اختیار صرف انسان کے جسم پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اپنی محدود زندگی اور خواہشات میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر بیٹھا ہے کہ وہ اپنے دماغ سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو میں کس طرح اپنے دوستوں کے دماغ میں اچھی سوچ ڈالوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، تم فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کچھ لمحات کے لیے پرسکون ہو جاؤ۔ تمہاری ماضی کی فکریں اور مستقبل کی چیزیں اس وقت تمہارے ساتھ نہ ہو، آنکھیں بند کر کے اس کائنات کی حرکت کو محسوس کرو، پھر اس کائنات کی جس حرکت کے بارے میں سوچنا چاہتے ہو اس کو غور و فکر کے ساتھ اپنے سامنے رکھو اور پھر ہلکی آواز میں وہ کہو جو تم اس کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہو۔ جب یہ عمل کرو گے تو اس انسان کے دماغ میں تمہارے لیے یہ سوچ پیدا ہو جائے گی جو تم نے خود اس کے دماغ میں ڈالی ہوگی۔ اس طرح ہم کسی کے دماغ میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی چاہی بات اس کے دماغ یا دل میں ڈال سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہی ایک واقعہ ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے کس طرح بات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بدلے میں انسان سے کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے رابطہ قائم کریں تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے بندوں کو مختلف ناموں سے بلاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اے ایمان والو، کبھی کہتا ہے اے اللہ کے بندو، اے اہل کتاب والو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہو تو ہمیں قرآن مجید اور نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے اور ہمیں بتایا ہے کہ ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کل اس دنیا میں موجود لوگوں کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور باہر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس کا جو طریقہ ہے کہ ہم کس طرح سے کسی شخص کو پہچان سکتے ہیں، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتا دیا۔ اور وہ کون سی 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے کہا ہے کہ انسان کے دلوں میں جو محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس میں سے جو ایک چیز ہے وہ ہے حسد اور ایک ہے کہ تانا دینا۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو تم اس کا مذاق اڑاتے ہو اور خوشی میں اسے تانے دیتے ہو، تو اس طرح سے اس شخص کے دل سے تمہارے لیے محبت
कम हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से मुख्तलिफ वाक़यात जो मिलते हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदक़े जारिया है। आप इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ जरूर दीजिएगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।